وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، اور کوشش کرنا لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرو، نہ کہ لوگوں کے ساتھ مخالفت مول لینا شروع کر دو۔ تو اللہ رب العالمین کی پالیسی بھی یسر کی پالیسی ہے، پیغمبر کی پالیسی بھی یسر کی پالیسی ہے، لیکن دوستو اس یسر کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، نرمی ایک دم نہیں مل جاتی، سہولت ایک دم نہیں مل جاتی، آسانی کا راستہ ایک دم ہمارے قدم نہیں چوم لیتا، قربانی دینا پڑتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، زمینی حقیقتوں کو سمجھنا پڑتا ہے، گراؤنڈ ریالٹی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر یسر کے مقابلے میں یسر حاصل ہوتا ہے، سختی کے مقابلے میں نرمی ملتی ہے، مشکل کے مقابلے میں آسانی ملتی ہے۔ اور جب بھی ہم انتظار نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، زمینی حقیقتوں کو سمجھیں گے نہیں، تو آسانی پیدا نہیں ہوگی، مزید مشکلات کا ہم شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ اللیل میں، اللہ رب العالمین نے اپنی یہ آفاقی اور کائناتی پالیسی وہاں بیان کی۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو شخص راہ خدا میں مال خرچ کرے، جو شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے اور سچائی کی تصدیق کرے، اس کے لیے ہم یسر کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، آسانی کا راستہ اسے فراہم کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، لیکن وہ شخص جو بخل سے کام لے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرے، اللہ رب العالمین سے بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرے، اور جو جھوٹ ہے اس کی تصدیق کرے، اس کو اچھا سمجھے، اس کے لیے ہم مشکل کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، تنگی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی ایک آفاقی پالیسی ہے۔ قرآن سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خانگی زندگی تمدن کی بنیاد ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جو ایک تعلق قائم ہوا ہے یہ ہمیشگی کی بنیاد پر ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی ہے، نکاح کے بندھن سے وہ بندھے رہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان ناچاپی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان بے رخی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کر جاتے ہیں، اور ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں شوہر یہ ارادہ کر لیتا ہے بیوی کو چھوڑ دے، بیوی جذباتی فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں طلاق لے لوں یا خلا لے لوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا بات کہی؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت یہ محسوس کرے اس کا شوہر اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، یا اس کا شوہر اس کے ساتھ بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ عورت جذباتی فیصلہ کر لے، طلاق کا مطالبہ کر دے، خلا کا مطالبہ کر دے، اللہ فرماتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا، میاں بیوی کو چاہیے کہ طلاق کی نوبت نہ آنے دیں، جدائی اختیار نہ کریں، بلکہ حقوق کے معاملے میں کمی بیشی کر لیں، اور حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لیں، ریکنسیلیشن کر لیں۔ دیکھیں جب فریقین کے درمیان کوئی بھی معاملہ کھڑا ہوگا، بہت کم ایسے مواقع آئیں گے برابری کی بنیاد پر یہ جھگڑا نکال لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، کسی ایک فریق کو جھکنا پڑتا ہے، اور جب کوئی ایک فریق جھکتا ہے تو معاملے کا حل بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جھکے ہیں، معاملے کا حل سامنے آ گیا. نبی علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، مکی دور کی زندگی کا مطالعہ کریں، مدنی زندگی کو کھنگالیں. ایک موقع پر ہمارے نبی نہیں جھکے. کئی مواقع ایسے آئیں گے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حقوق سے دستبردار ہوئے ہیں تاکہ فریقین کا معاملہ صلح تک جائے، ان کے درمیان جھگڑے کی نوبت نہ آئے، ان کے درمیان لڑائی نہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لیں یہ بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائناتی پالیسی بیان کرتے ہوئے کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. لوگوں یاد رکھو ہماری نگاہ میں ریکنسیلیشن بہتر ہے، ہماری نگاہ میں صلح ہو جانا بہتر ہے. تو بجائے اس کے کہ شوہر طلاق دے، بجائے اس کے کہ بیوی طلاق کا تقاضا کرے، ریکنسیلیشن ہونا چاہیے. تمدن کی بنیاد کمزور نہیں پڑنا چاہیے، یہ یسر کی پالیسی ہے. اور اگر جذبات میں طلاق دے دی جائے یا طلاق لے لی جائے یہ مشکل کی پالیسی ہے، یہ عسر کی پالیسی ہے. اور ہزارہ مسائل گھرانے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خاندان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، برادری کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. جو عورت خلا لے لے، جس عورت کو طلاق دے دی جائے، ہمارے انسانی معاشرے میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، اس کا وقار گھٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقوق کی کمی بیشی پر صلح نامے پر دستخط کر دیے جائیں. اس یسر کی پالیسی کو آپ سامنے رکھیں نا، گھر بن جائیں، قومیں بن جائیں. میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھوں. اللہ رب العالمین کی رشتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہے والدین کی شکل میں. اور بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس کے والدین حیات ہو یا والدین میں سے کوئی ایک حیات ہو اور وہ ان کی قدر نہ کرے، وہ ان کی عزت نہ کرے. اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کے حق کے بعد اگر کسی کے حق کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے تو والدین کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ رب العالمین یہ فیصلہ کر چکا ہے عبادت اللہ کی ہوگی، یہ توحید کا حق ہو گیا. رشتوں میں سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا جائے گا. اگر دونوں بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس ہے یا دونوں تمہارے پاس ہیں، تو تم نے جھڑک کر بات نہیں کرنی ہے، تم نے ان کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، سرنڈر کر دینا ہے، سر ایک ہاتھ جھکا دینا ہے. لیکن موت بھی تو برحق ہے نا. ماں باپ دونوں کا انتقال ہو سکتا ہے، ماں اور باپ میں سے کسی ایک کا انتقال ہو سکتا ہے. ماں کا انتقال ہو یا باپ کا انتقال ہو، یہ یسر ہے، بہت سختی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. لیکن اسی یسر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی عسر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یسر رکھا ہے. یعنی اسی مشکل کے اندر، اسی تنگی کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے اگر ہم عقل انسانی سے کام لیں. باپ کا انتقال ہوا تو باپ کا بھائی اگر چھوٹا ہے تو چچا، بڑا ہے تو تایا. باپ کے انتقال کے بعد جو تایا اور چچا ہیں وہ باپ کی جگہ ہے نا. لیکن اب باپ کا انتقال ہو گیا، یہ تنگی ہے. لیکن باپ کی جگہ لینے کے لیے تایا موجود ہے، چچا موجود ہے، یہ آسانی ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں رشتوں کی قدر نہیں رہی، اس لیے چچا کی شاید کوئی اہمیت نہ ہو، تایا کی کوئی اہمیت نہ ہو. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا العم صنف ابیہ. اے مسلمانوں یاد رکھو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، چچا باپ کی مانند ہے. اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو چچا اور تایا کی شکل میں باپ موجود ہے. بالکل اسی طرح اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور خالہ موجود ہے تو خالہ کی شکل میں ماں موجود ہے. رشتوں کی قدر. اسی طرح جب ایک مرد انتقال کر جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، یہ یسر ہے، یہ سختی ہے.
یہ عسر ہے، سختی ہے اس کے اندر، تنگی ہے اس کے اندر، لیکن اسی عسر کے اندر یسر موجود ہے. چونکہ یہ جو بیوہ ہے یا یتیم ہے، ان کا گھرانہ ہے نا، ان کا ایک خاندان ہے، ان کی ایک برادری ہے. یتیم کا باپ جب تک موجود تھا، بیوہ کا خاوند جب تک موجود تھا، وہ ساری ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا. اس کے انتقال کے بعد اب یہ ذمہ داریاں گھرانہ ادا کرے، خاندان ادا کرے، برادری ادا کرے. جو قرآن نے یہ کہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر عسر کے ساتھ یسر موجود ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی موجود ہے، لیکن اس آسانی کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس آسانی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. میں تو دوست اس کلیے کے تحت یہ تک کہوں گا، اگر اسلامی برادری اللہ تعالیٰ کی اس یسر کی پالیسی کو سمجھے، پیغمبر کی اس یسر کی پالیسی کو سمجھے، تو جتنے بھی اسلامی دنیا کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان کا حل موجود ہے. چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، ان کا حل موجود ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم سب جذباتی ہیں، اشتعال بھرا قدم اٹھانے والے، بہت ضرورت سے زیادہ بہت جلدی جذباتی ہو جانے والے. اگر ہم جذبات اور غصے کو قابو میں رکھیں تو اسلامی دنیا کے سلگتے ہوئے مسائل کو اللہ تعالیٰ کی یسر کی پالیسی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، ظاہر رسول کا صحابی ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفسیات کے استاد تھے، ہر انسان کی نفسیات کو جان لینے والے، اس کے ماتھے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ لینے والے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مجھے وصیت کیجیے. اب دیکھیں اللہ کے رسول کر کیا رہے ہیں، لا تغضب، غصہ نہ ہو. اب ایک شخص جو رسول کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہے کہ مجھے وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے، میری خیر خواہی کا کوئی پروگرام مجھے بتا دیجیے، اور آپ علیہ السلام ایک لفظ کے اندر بات سمجھتے ہیں کہ لا تغضب، غصہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری ہسٹری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، اس کا پورا ڈیٹا اللہ کے رسول کے سامنے تھا، اس کی پوری زندگی اللہ کے رسول کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی. آپ کو معلوم تھا یہ انسان کامل ہے، اس کے کامل ہونے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ غصہ ہے، یعنی اس کی کاملیت پر جو داغ ہے وہ غصے کا داغ ہے. آپ نے کہا غصہ نہ کرو. اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا کہ اللہ کے رسول کو وصیت کر دیجیے، کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے کہا لا تغضب. جتنی مرتبہ وہ سوال کرتا گیا اللہ کے رسول کا جواب ایک ہی تھا، لا تغضب، غصہ نہ کرو. تو اگر ہم اپنے اشتعال پر کنٹرول کر لیں، ہم اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں، تو ہر مسئلے کا حل عسر کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تنگی کے ساتھ موجود ہوتا ہے، مشکل کے ساتھ موجود ہوتا ہے. میاں بیوی کے درمیان ریکنسیلیشن نہیں ہوئی، بات توجہ سنیے گا. اسلام تو یہ چاہتا ہے نا ان کے درمیان رشتہ قائم رہے. طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی. میں سورۃ طلاق میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. وہاں پہ رب العالمین نے اس طلاق کی صورت میں بھی یوسف کی پالیسی رکھی ہے، آسانی کی پالیسی رکھی ہے. سورۃ طلاق میں آپ کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں، سورۃ طلاق کا آپ مطالعہ کریں. سورۃ طلاق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طلاق کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی انسان کا سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے. یعنی طلاق جذبات میں بھی دی جاتی، طلاق اشتعال میں بھی نہیں دی جاتی، طلاق غصے میں نہیں دی جاتی، بلکہ ایک انسان، ایک خاوند، ایک شوہر بہت کچھ جھیل لینے کے بعد، بہت کچھ برداشت کر لینے کے بعد ایک مدبرانہ، ایک حکیمانہ فیصلہ کرتا ہے کہ جناب میرا اس عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. تو جب ایک شخص نے، ایک شوہر نے، ایک خاوند نے سوچے سمجھے فیصلے کے تحت طلاق دے دی اپنی بیوی کو. اب رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم نے طلاق دی اپنی بیوی کو، وہ عدت میں بیٹھ گئی. عدت کے دن کہاں گزارے گی؟ وہ شوہر کے گھر میں. اور کیجیے گا ذرا، عدت کے دن کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. اس عدت کے پیریڈ میں جتنے بھی اخراجات ہیں یہ شوہر برداشت کرے گا. کھانے کا خرچہ وہ برداشت کرے گا،
پہننے کا خرچہ وہ برداشت کرے گا، بیماری آ گئی تو بیماری کا خرچہ وہ برداشت کرے گا۔ اب یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ جس بیوی کو شعوری فیصلے کے تحت چھوڑا گیا ہے کہ جناب یہ میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، عدت کے دوران اسے گھر میں کیسے رکھا جائے؟ عدت کے دوران اس کا خرچہ کیسے برداشت کیا جائے؟ یہاں تک کہ اس کے دوا دارو کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو رب العالمین وہاں فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ جو صاحب ثروت آدمی ہے وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے گا، جو غریب آدمی ہے وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے گا، لیکن عدت کے اس پیریڈ میں خرچ کرنا ہے تم نے۔ اللہ رب العالمین نے اتنے ہی کا ذمہ دار تمہیں بنایا ہے جتنی تمہاری گنجائش ہے۔ اور پھر رب العالمین نے کہا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرنے والا ہے، یعنی غریب آدمی جس نے سوچا سمجھا فیصلہ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، طلاق دینے کے بعد بھی سارے اخراجات برداشت کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے خرچ کرو، چاہے تم اسے دال روٹی کھلاؤ، چٹنی روٹی کھلاؤ، کیونکہ اس تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے۔ رب العالمین کا قاعدہ، رب العالمین کا ضابطہ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور ایسے جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے انسان کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا تھا۔ طلاق ہو گئی تب بھی پالیسی کس کی ہے؟ یسر کی پالیسی، سہولت کی پالیسی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو معاشی نظام ہمیں دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام پر کراس کھیل دیتے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو ضرورت سے زائد دولت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ضرورت الزائد جو سرپلس آپ کا پیسہ ہے اس کا بہاؤ غریب غربا کی طرف کر دیں۔ آپ اس کی ایک شکل یہ ہے غریبوں کو آسان قرضہ مہم کے تحت، آسان قرضہ اسکیم کے تحت قرضے فراہم کریں آپ، یعنی جو صاحب ثروت ہے جس کے پاس زائد از ضرورت دولت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہ اصول بنایا ہے کہ وہ اپنی زائد از ضرورت کو آسان قرضہ اسکیم کے اندر استعمال کریں، غریب لوگوں کو آسان شرائط پر، آسان قسطوں پر قرضہ فراہم کر دیں۔ یہ ہے اسلامی بھائی چارہ، یہ ہے انسانی بھائی چارہ۔ اور اللہ رب العالمین ایسے ہی انسانوں کو مومنانہ صفات سے یاد کرتے ہیں کہ ایسا انسان مومنانہ صفات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب آپ نے اگر کسی غریب آدمی کو قرضہ فراہم کیا اپنی شرائط پر ایک گارنٹی لے کر، اور آپ کو دکھائی دیا کہ جناب یہ غریب آدمی وقت پر قرض ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مزید اسے مہلت دو۔ آپ نے مزید مہلت دی، پھر دکھائی دیا، پھر نظر آیا کہ جناب اس میں سخت نہیں ہے کہ یہ قرضے کو واپس کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب قرضہ معاف کر دو۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر صاحب ثروت مالدار لوگوں نے اپنی سرپلس کی ہوئی رقم غریبوں کو قرضوں میں فراہم کی اور کوئی غریب آدمی وہ قرضہ واپس نہ کر سکا، اسے مزید مہلت دو، اسے چانس دو، اس کے لیے سہولت پیدا ہو جائے، وہ تمہارا قرضہ واپس کر دے۔ لیکن اگر قرضہ واپس کرنے کے قابل ہو نہیں تو اپنے قرضے معاف کر دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یسر کی پالیسی اپناؤ، عسر کی پالیسی نہیں۔ اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟
علیہ وسلم کی حدیث مسلم کے اندر آپ نے فرمایا من انذر موسرن، جس شخص نے کسی تنگدست آدمی کو قرضہ دینے کے بعد مزید مہلت دی، یا پھر تنگدست آدمی کا جس شخص نے قرضہ معاف کر دیا، انجاہ اللہ من قرب یوم القیامہ، کل قیامت کا سخت ترین دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو سختیوں سے بچا لے گا۔ یسر کی پالیسی اپنائیں، جہاں جہاں جو شخص یسر کی پالیسی اپنائے گا، آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کا کتنا کرم برستا ہے، کتنا رحم برستا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے دامن میں ہمیں سمیٹ لیتی ہے۔ ہمارے اپنے نبی کا معاملہ کیا تھا، غور کیجیے آپ۔ میں نے کہا نا، اللہ کی پالیسی بھی آسانی کی پالیسی ہے، پیغمبر کی پالیسی بھی یسر کی پالیسی ہے، آسانی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے کوئی اونٹ ادھار لے لیا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، تقاضا وسلم، اس نے اللہ کے رسول سے اپنے اونٹ کا تقاضا کیا۔ اللہ کے رسول اس وقت شاید قرض واپس کرنے کی حالت میں نہیں تھے، اس کا انداز فاغلظ لہ، سخت تھا، یعنی وہ سخت جملے اللہ کے رسول کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اب غور کیجیے کہ صحابہ پہ کیا بیت رہی ہوگی نا، فاغلظ لہ، سخت جملے وہ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے تو سمجھایا کہ بھائی رسول ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے مقروض ہیں، تمہارا قرض انہوں نے واپس کرنا ہے، لیکن نرمی سے تو بات کرو۔ ہمارے نبی نے کہا دعوہ، اس کو چھوڑ دو، فإن لصاحب الحق مقالا، کیونکہ یہ شخص اپنا حق مانگ رہا ہے، اور اپنا حق مانگتے ہوئے یہ تھوڑی سی سختی کر سکتا ہے۔ کتنے مسکرا کے رسول نے بات کی، یہ ہے یسر کی پالیسی۔ یہ شخص اپنا حق مانگ رہا ہے، اور حق مانگنے والا اپنا رنگ بدل سکتا ہے، اپنا آہنگ تبدیل کر سکتا ہے، اپنے جملوں کو سختی دے سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کچھ رقم دی اور کہا کہ جاؤ ایک اونٹ خرید کے لے آؤ۔ بازار میں پہنچے، جو اونٹ صحابہ کو مل رہا تھا وہ عمر میں بڑا تھا، اللہ کے رسول نے جو اونٹ لیا تھا وہ عمر میں کم تھا۔ واپس آ رہے، خریدا نہیں کہ اللہ کے رسول جو اونٹ مارکیٹ میں مل رہا ہے اس عمر کا نہیں مل رہا، جس عمر کا اونٹ آپ نے لیا تھا اس سے بڑی عمر کا مل رہا ہے، ہیوی اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا خرید لو، اور خرید کر اس کو واپس کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے۔ اگر اس نے 5 سال کا اونٹ مجھے دیا تھا اور 5 سال کا اونٹ دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، میں 7 سال کا اونٹ اسے دے دوں، کیا قباحت ہے؟ یہ ہے یسر کی پالیسی۔ جب بھی کوئی فرد اس یسر کی پالیسی کو اپنائے گا کامیاب ہو جائے گا، جب بھی کوئی معاشرہ اس یسر کی پالیسی کو اپنائے گا کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن دوستو یہاں ایک بات یاد رکھیے، یسر کی یہ پالیسی، سہولت فراہم کرنا، آسانی فراہم کرنا، یہ تعمیر کے راستوں کے لیے ہے، تخریب کے راستوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی تعمیر کے راستوں میں، فلاح کے راستوں میں، بہبود کے راستوں میں یسر کی پالیسی اپنائی جائے گی، لیکن جہاں تخریب کی بات آئے گی وہاں یسر کی پالیسی نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر جوا کھیلنا منع ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ عربی میں جوئے کو میسر کہتے ہیں، میسر، اور عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ میسر یسر سے نکلا ہے، آسانی، سہولت۔ کیونکہ جو گیملر ہوتا ہے، گیملنگ کرنے والا ہوتا ہے، جوا کھیلنے والا ہوتا ہے، نہ اپنی عقلی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، نہ اپنی جسمانی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، نہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، نہ تگ دو کرتا ہے، نہ اپنا پسینہ بہاتا ہے، نہ اپنا خون خشک کرتا ہے، بس وہ بازی لگا دیتا ہے آر یا پار کی، پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے، وہ امیر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میسر حرام ہے، میسر منع ہے، کبیرہ گناہ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اہل ایمان یہ شراب، یہ جوا، یہ استھان، یہ پانسے، یہ سب شیطانی عمل ہیں، یہ سب پلید چیزیں ہیں، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو۔ تو اللہ رب العالمین کی پالیسی بھی یسر کی پالیسی ہے، پیغمبر کی پالیسی بھی یسر کی پالیسی ہے، ہمیں بھی اسی یسر کی پالیسی کو اپنانا چاہیے۔ لیکن بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر عسر کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، سختی کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، تنگی کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کے یوم عسیر سے ڈر جائیں، سخت ترین دن سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں، ایک نام ہے یوم عسیر سورہ مدثر میں، اسی کو سورہ قمر میں یوم عسیر کہا گیا ہے، سخت ترین دن۔ یہ سخت ترین دن کن لوگوں کے لیے سخت ہوگا؟ کہ جو لوگ دنیا کے اندر انسانوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سیاسی مافیا جو ٹیکس بڑھائی جا رہی ہے، عوام پر ٹیکس لگائی جا رہی ہے، ضرورت کی چیزیں ان کی پہنچ سے دور کرتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو عوام کو لپیٹ رہا ہے۔ تو جو سیاسی مافیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے یوم عسیر سے، سخت ترین دن سے اپنے آپ کو بچائے، ڈرے۔ جو تعلیمی مافیا ہے، تعلیم کو جنہوں نے کاروبار بنایا ہوا، والدین بھی مجبور ہو گئے روڈوں پر آنے پر، پریس کانفرنس کرنے پر، پریس کلب پہ دھرنا دینے پر کہ جناب فیسز پہ اتنا اضافہ، فیسیں اتنی بڑھا دی جائیں۔ تعلیمی مافیا اپنے آپ کو بچائے، ڈرے یوم عسیر سے۔ اور ایک ہے صحت سے تعلق رکھتی ہوئی مافیا، جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، اندھا دھند کمائی چل رہی ہے، علاج معالجہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، اور ڈاکٹروں نے، اسپتالوں نے غریب آدمی کو سسکنے کے لیے، مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ڈر جائیں وہ ملز مالکان، وہ فیکٹری مالکان جو مزدوروں کے خون پسینے کی وجہ سے آج اربوں اور کھربوں میں کھیل رہے ہیں، دنیا بھر کی عیاشی کر رہے ہیں، لیکن ان کا ورکر، ان کا مزدور 30-40 سال گزرنے کے بعد بھی سسک رہا ہے، نہ اپنے بچے کو تعلیم دلا سکتا ہے، نہ اس کے صحت کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو یوم عسیر سے بچائیں۔ تو اللہ رب العالمین کی پالیسی دوستو یسر کی پالیسی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں یہ کہہ چکے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً عسر کے ساتھ یسر موجود ہے۔ تو جہاں بھی زندگی کا کوئی موقع ہمارے سامنے آ جائے تو یاد رکھیے عسر کے ساتھ یسر موجود ہے، یعنی جہاں مصیبت ہم پر آئی ہے اس مصیبت کا خاتمہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ تلاش کرنا پڑے گا، اپنے جذبات پر قابو پانا پڑے گا، اپنے غصے پر قابو پانا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر بات دوست میں یہ کروں گا، اگر ہم اللہ رب العالمین کی یسر کی پالیسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پیغمبر کی یسر کی پالیسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کیجیے۔ قرآن پڑھیے دوست، انسانیت کی کتاب ہے یہ۔ جس قدر ہم اس کو پڑھیں گے، جس قدر اس کا مطالعہ کریں گے، جس قدر اس کے قریب ہوں گے قرآن کے، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ تر انسان بناتے چلے جائیں گے۔ انسانیت کی کتاب ہے، اعلیٰ تر اقدار اگر انسانیت کو فراہم کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب نے فراہم کی ہیں۔ اس قرآن سے متعلق اللہ کی پالیسی کیا ہے؟ یسر کی پالیسی ہے۔ سورہ قمر میں اللہ رب العالمین نے 4 مرتبہ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی قرآن سے خیر خواہی حاصل کرنے والا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا. اللہ کے رسول اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان بنا کر نازل کیا ہے تاکہ آپ مومنوں کو خوشخبری سنائیں اور جو جھگڑالو لوگ ہیں انہیں وارن کر دیں، انہیں خبردار کر دیں. تو قرآن آسان کتاب ہے، لیکن دوست ایک دم آسان نہیں ہوتی. ہماری زبان نہیں ہے نا عربی. ہم پہلے پڑھیں گے، سیکھیں گے، مشکل پیش آئے گی، دشواری پیش آئے گی. لیکن اگر دشواریوں کو ہم سامنے رکھیں کہ جناب یہ دشوار ہے، ہماری زبان ہی نہیں ہے، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. اسی عذر کے ساتھ یسر موجود ہے. آپ پڑھیں گے تو آسان ہوگا، آپ سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا. اور جب پڑھیں گے، سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ عمل بھی کرتے چلے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین کی پالیسی یسر کی پالیسی ہے، آسانی کی پالیسی ہے، نرمی کی پالیسی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ یہ نرمی کی صفت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے. جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو ہم بجائے اس کے کہ پریشان ہو جائیں، بجائے اس کے کہ غصے میں آ جائیں، بجائے اس کے کہ اشتعال میں آ جائیں، ہم اس تنگی کو نرمی سے بدلنے کی کوشش کریں، ہم اس پریشانی کو آسانی سے بدلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام دوستوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.